یہ بات دل اور روح سے سمجھ آئے اور اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے، اپنی احادیث مبارکہ سے بہت تفصیل سے اور بہت بار پاکیزگی کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں پاکیزگی کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ہم پاکیزگی کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم صاف ستھرا ہو، ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ بلا شبہ یہ پاکیزگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارا عمل یہ پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ میں اپنے بڑے بچوں کو 9th 10th میں ہو یا شعبہ ہندس میں ہو یا کسی بھی کلاس میں جو عمر میں بڑے ہو رہے ہیں، جب ہم عمر میں بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو ہمیں اس پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں، ہمارے ہاتھوں سے اور ہمارے جسمانی اعضاء سے ہونے والا عمل بھی پاکیزہ ہو۔